کہ یہ جو ہے نا ہمارے بڑے ہیں اور ہم نے اب ان کی جو ہے نا وہ تقلید کرنی ہے، نقل کرنی ہے، تو پھر ہم ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ تو اگر ہم دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ کو کون جانتا ہے آج؟ بہت کم لوگ۔ عموماً جو ہے امام ابن تیمیہ، امام مالک، ان کی طرف اہل حدیث مذہب کو یا اہل حدیث مسلک کو نا وہ منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر امام ابو حنیفہ کو کون جانتا ہے؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور ان کی طرف کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت جو ہے نا یہ ان کی طرف منسوب ہے، یہ والا عقیدہ۔ دیوبند کو اور سے جانتے ہیں، جو ہے وہ ابو اعلیٰ سید ابو اعلیٰ المودودی جو ہیں، یعنی کہ عبد الاعلیٰ المودودی، یا اس کے علاوہ جتنے بھی اور اس کے علاوہ ہیں، تقی عثمانی ہیں، اور یا ان سے بھی جو پہلے ہیں۔ یہ تو آج کے دور کے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یا ابھی چلتے ہوئے جو ریسنٹلی جو دور گزرا اسی کی بات کر رہی ہوں کہ یہ ہمیں ان کا پتہ ہے عموماً۔ لیکن وہ لوگ جن کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ یہ انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا تھا یا یہ اس عقیدے کے یا اس مسلک کے پیروکار تھے، تو آج اگر ہم ایک دوسرے سے نفرت رکھ رہے ہیں، بغض رکھ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، تو کس بیس پہ؟ صرف اس بیس پہ کہ ہمارا گھر اس بات کو پروموٹ کر رہا ہے کہ ہم سنی ہیں، ہمارا گھر اس بات کو پروموٹ کر رہا ہے کہ ہم وہابی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم دیوبند ہیں۔ قرآن اٹھائیے، قرآن کو چنیے، قرآن اور حدیث کہیں بھی الگ نہیں ہے۔ اور ایک بات میں کبھی نہیں کہوں گی آپ کو کہ آپ اہل حدیث بن جائیں، آپ اہل سنت بن جائیں، آپ یہ بن جائیں، آپ وہ بن جائیں، نہیں، آپ وہ بنیے جو قرآن کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے مومن بنو۔ سورۃ اعراف میں سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پارہ نمبر 9 یا 10، اب کچھ لوگ دیہاتی آئے، عربی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نا ایمان لے کر آئے ہیں، ہم مومن بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے پیغمبر آپ ان کو کہو تم ایمان نہیں لے کر آئے، تم نے تو اسلام قبول کیا ہے، تم خود کو مومن نہ کہو بلکہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ اب آپ اتنی بڑی بات دیکھ لیں، مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ مومن اپنی بات، اپنے قول کا پیروکار ہوتا ہے، وہ اپنے قول کے مطابق اپنے عمل کو ڈالتا ہے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے قول و فعل میں بالکل تضاد ہوتا ہے، ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ ہم کام کرتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھیں، اپنے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق بنائیں، چھوڑ دیں گے سارا کچھ، کیا سنی، کیا وہابی، کیا بریلوی، کچھ نہیں ہے ان چیزوں میں۔ وہی چیز باقی ہے جو انسانیت ہے، وہی چیز باقی رہنے والی ہے جو اخلاق ہے، اور یہ انسانیت، یہ ہمدردی، یہ اخلاق، یہ نیک عمل، یہ مومنیت ہی باقی رہ جانی ہے۔ باقی یہ عقائد، یہ فرقے، یہ گروہ، یہ سارا کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ ہمیں ٹیز کرتے ہیں، جو ہمیں ٹونٹ کرتے ہیں کہ تم اب یہ بن گئی ہو، تم جو ہے نا وہابی بن گئی ہو، تم بابند بن گئی ہو، تم سنی بن گئی ہو، کیا ہو جائے گا؟ لوگ ٹیز کر لیں گے نا، کیا کہہ لیں گے؟ میں یہ نہیں کہتی آپ یہ بنیں، آپ اہل حدیث بنیں، آپ وہابی بنیں، آپ سنی بنیں، آپ دیوبند بنیں، آپ شیعہ بنیں، آپ کچھ بھی نہ بنیں۔ آپ صرف قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، حق کو تلاش کریں۔ اگر آپ کو حق تلاش کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو اپنے استادوں سے رجوع کریں۔ اگر وہاں سے بھی رہنمائی نہیں مل رہی تو سب سے بڑا استاد آپ کا اللہ، آپ کا دوست، اس سے رہنمائی لیں۔ سب سے پہلے اپنے رب سے ہدایت کی دعا مانگیں، اللہ مجھے راہ حق دکھا دے اور راہ حق کی تلاش دے دے۔ اور جو ہی آپ اس راہ میں آئیں گی نا، اس میدان میں جب آپ قدم رکھیں گے، تھوڑی سی مشکلات بھی ہوں گی۔ کیوں مشکلات ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ سورۃ عنکبوت میں پارہ نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پارہ نمبر 20 ہے، امن خلق، اس کے اندر سورۃ عنکبوت کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الف لام میم کے بعد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں اور کیا وہ اسی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ یعنی کہ بس صرف اتنی سی بات کہہ دینے سے وہ مومن بن جائیں گے، وہ مسلمان بن جائیں گے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں؟ نہیں، ایمان کی آزمائش پھر ہوگی، آپ کو راہ حق میں تکالیف بھی اٹھانی پڑیں گی، ہاں، لیکن جیت اسی کی ہوگی جو بڑا باعزم پختہ رہے گا، اپنے
مقصد میں، اپنی منزل میں۔ راہ حق کو تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے رب سے رجوع کریں، اس سے دعا مانگیں، اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کریں، نماز پڑھیں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر نہیں سمجھ آ رہی، قرآن دل میں نہیں اتر رہا، پھر ہدایت مانگیں، پھر نور مانگیں اپنے رب سے۔ اور اگر آپ کسی فرقے اور عقیدے کے اندر الجھ رہے ہیں تو پھر کتابوں کا جو ہے نا مطالعہ کرنے سے پہلے آپ قرآن پاک کی تفاسیر کو اٹھائیں۔ سب سے پہلے جو آپ کے گھر میں پڑھی ہوئی ہیں آپ ان کا ترجمہ پڑھیں، اس کے علاوہ اس کو پڑھیں، ایک دفعہ پڑھیں پھر پڑھیں دوبارہ، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ کسی اور مسلک کی لیں جس کو آپ لگتا ہے کہ یہ آپ کے مخالف جا رہا ہے، آپ اس کی تفسیر کو اٹھائیں، پھر ان تفاسیر کا مطالعہ کریں، یہاں تک کہ مطالعہ کرتے کرتے آپ ساتھ دعا بھی کرتے جائیں۔ پھر آپ اس بات تک پہنچ جائیں گے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل، کہاں پہ ضعیف روایات بیان کی گئی ہیں اور کہاں پہ کیا۔ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا بننا ہے، مجھے کیا بننا ہے، مجھے کس چیز کو اختیار کرنا ہے۔ اور پھر جب انسان علم پا لیتا ہے نا پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور پھر اس خاموشی میں ہی انسان کی جو مومنیت ہے، متقی جو اس کا جو تقوی ہے وہ چھپا ہوتا ہے، پھر انسان متقی بن جاتا ہے، اور پھر آخرکار متقی بننے کے بعد پھر آخرکار وہ مومن بن جاتا ہے۔ مومنین کی صفات پڑھی تھی نا آپ نے پہلے پارے کے سورہ بقرہ کے اندر، پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اب متقین کون ہے؟ اب یہاں سے متقین کی صفات شروع ہو رہی ہیں، اور متقین ہی در حقیقت مومن ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ جو متقین ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، پھر وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، پھر وہ قرآن پاک اور پیارے کتابوں پر ایمان لے کے آتے ہیں، پھر وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو پھر وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جس کو فلاح مل گئی، کامیابی مل گئی، اور فلاح وہ کامیابی ہوتی ہے کہ جس کے بعد کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ، کوئی تلخی، کوئی اذیت اس کی زندگی میں نہیں آتی ہے۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فلاح عطا کرے، ایسی فلاح جس کے بعد کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی غم، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک لوگوں میں شامل کرے اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرے، اور نیک ہی ہمارا خاتمہ ہو، ہماری زندگی بھی نیک ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، خاتمہ بالخیر ہو، تو پھر ہمیں اپنی زندگی بھی خیر پر گزارنی پڑے گی۔ ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہم زندگی گناہوں سے چور ہو ہماری، اور ایمان کا جو زندگی کا جو خاتمہ پھر وہ ہمارا ایمان پہ ہو۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ سارا سال جو ہے نا وہ لاپرواہی سے اسکول جاتا ہے، چھٹیاں کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے دھیان سے، اور سبق بھی یاد نہیں کرتا، ٹیسٹ بھی نہیں صحیح کرتا، تو کیا وہ سال کے آخر میں ٹاپرز کی لسٹ میں آ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ تو اگر ہم اپنی زندگی میں اعمال بالخیر نہیں کریں گے، اچھے عمل نہیں کریں گے، تو کیا ہم ٹاپرز کی لسٹ میں آ سکتے ہیں کہ ہم وی آئی پی وہ پرسن بن کے ہم جنت میں جائیں؟ نہیں، جنت میں جانا تو پھر بڑی دور کی بات ہے، ہمیں وی آئی پی موت بھی نہیں آئے گی۔ اور پھر قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایوری سول ول ٹیسٹ ڈیتھ، کہ ہر سول کو، ہر روح کو، ہر جان کو، ہر نفس کو موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ اور چکھنے سے مراد کیا ہے کہ ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ اب کسی کو نمکین زیادہ پسند ہے، کسی کو میٹھا پسند ہے، کسی کو دونوں چیزیں پسند ہوتی ہیں ملتی جلتی، تو یہ انسان کی ٹیسٹ پہ بات ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے مزاج کے لحاظ سے۔ تو اب ایک انسان گناہ کر رہا ہے تو کیا اس کی موت ویسے ہی ہوگی کہ جیسے نیک انسان کی موت ہو رہی ہے؟ نہیں، ایک جو نیک انسان ہوگا نا اس کی موت پتہ کیسے آئے گی؟ بڑی آسانی کے ساتھ۔
جتنا ایک چونٹی کو مرنے سے تکلیف ہوتی ہے نا، چھوٹی سی جان ہے نکل جاتی ہے، ایک چونٹی کے مرنے کی تکلیف جیسے تکلیف ہوگی مومن کو. یا ایک کچھ احادیث میں آتا ہے کہ جیسے مکھن کے اندر سے بال نکالتے ہیں نا تو کتنی آسانی سے وہ ملائم، بڑی ملائمت کے ساتھ وہ نکل جاتا ہے، تو نرمی کے ساتھ. تو جس طرح وہ بڑی آسانی اور نرمی سے نکلتا ہے بال مکھن کے اندر سے، اس طرح مومن کی جان بھی اس کے بدن سے نکل جائے گی. اور برعکس اس کے کافر کا کیا حال ہوگا، نافرمان کا کیا حال ہوگا کہ وہ شخص ململ کا، لون کا کوئی کپڑا ہو بڑا نرم سا نازک سا کہ ہم اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اور اس کو کانٹے دار جھاڑیوں پہ پھینک دو اور پھر اس کو بالکل بے ترتیبی طریقے سے ہم اس کو کھینچ دیں، تو جس طرح وہ تاڑ اس کا ہوگا نا، اس کی جو دجیاں اڑ جائیں گی، اس کپڑے کی خراشیں آ جائیں گی اس کے اندر، اس کے پھٹ جائے گا، اس کو جو اس کا جو نزاکت ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی. جب وہ پھٹ جائے گا، جب اندر سے اس کو دراڑیں پڑ جائیں گی، وہ خراب ہو جائے گا، چیر پڑ جائیں گی اس کے اندر. اسی طرح جس طرح وہ تکلیف یعنی کہ اس نے فیل کی ہے، جس طرح کہ اس کے جس طرح وہ پھٹ رہا ہے تکلیف سے، اللہ اکبر، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس چیز کو بیان کرنے کے لیے، نہ میں بیان کر پا رہی ہوں. جس طرح ایک کافر کی موت ہوگی کہ اتنی اذیت ناک کہ جس طرح وہ اس کو اتارا جا رہا ہے اس کانٹے دار جھاڑیوں سے، اس مال کے کپڑے کو کھینچ کر، اور وہ پھٹ رہا ہے پوری طرح، اس طرح اس کا جو کافر کا جو جسم ہے وہ اذیت میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا. تو یہ اب ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو راستے دے دیے نا. سورۃ دہر پارہ نمبر 29 آیت نمبر 3 سورۃ نمبر 2 لاسٹ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا ہدیناہ السبیل، اے انسان ہم نے تجھ کو دو راستے دکھا دیے، اما شاکرن و اما کفورا، یا تو شکر ادا کر لے، و اما کفورا، یا پھر تو نہ شکر کر لے. اب شکر کے اندر ہر قسم کی اچھائی، بلائی، خیر، رشد اور جو نہ پازیٹیوٹی اس کے اندر آ جاتی ہے، نیکی. اللہ اکبر. اور اگر جو ہی ہم اس کے اپوزٹ جائیں کفورہ کے اندر، تو اس کفورہ کے اندر ہر قسم کی برائی، رکاوٹیں، مشکلات، مصیبتیں، نیگیٹیوٹیاں، گندگیاں، جہالت، غفلت، بے تنائی، سستی، یہ سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. اور پھر جس انسان کے اندر یہ چیزیں ہوں گی، ایمان کے لحاظ سے سستیاں ہوگی، غفلتیں ہوگی، وہ بے خبر ہوگا علم سے، تو پھر اس کا کیا سسٹم ہوگا. اور علم والا اور جاہل، لا علم، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. آج سے آپ کو چوز کرنا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے. کسی فرقے کے پیچھے لگنا ہے، اپنا عقیدہ خراب کرنا ہے، یا پھر عقیدہ توحید کو اپنانے کے لیے آپ نے راہ حق کو تلاش کرنا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ راہ حق کو تلاش کریں گی. اور جب آپ اس راستے پہ چلیں گی نا، تو اپنے لیے نا ایک دعا آپ نے لازمی کرنی ہے. اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اللہ میرے دل کو نا قلب سلیم بنا دے. میں آپ سے بڑے سالم، بڑے مطمئن دل کی نا آپ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے ایسا دل دے دو جو بڑا سلیم ہو، بڑا مطمئن ہو، بڑا پیارا ہو، شفاف ہو، یہ گندگیوں سے بڑا نا صاف ہو. تو جس بندے کو قلب سلیم مل گیا نا، یقین کریں اللہ اکبر، اس بندے کو نا دنیا آخرت کی بلائیاں مل جائیں گی انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.